جو کھو گئی تھی سوئی ہوا ہے طرف اجالا، جو حضور مسکرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق کے بیان میں ہے۔ مقدمہ، اس باب کے تحت سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ یہ بتائیں گے کہ القسم الاول فی المنطق، یہ الف لام عہد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، عہد خارجی کا ہے، اور ظاہر ہے کہ عہد کے لیے ہونے کے لیے ضروری ہے الف اس کا معہود پہلے مذکور ہو، ٹھیک ہے۔ اور القسم الاول میں یہاں پر کریں کہ القسم الاول میں الف لام عہد کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے اس کا معہود مذکور نہیں ہے، معہود کیا مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معہود مذکور ہونے کی صورت یہ ہوتی کہ پہلے یہ کہا جاتا کہ اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، پھر کہا جاتا قسم اول اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے تقسیم کاری ہو جاتی تو کیا ہوتا، معہود موجود ہوتا، جیسے کہتے ہیں کہ اس کی اسم کی تین قسمیں ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کیا کہا، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا پہلی قسم اما القسم الاول فبالمنطق، اما القسم الاول فهو الاسم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہا القسم الاول فی المنطق، کہا القسم الاول فی المنطق، حالانکہ اس سے پہلے کوئی تقسیم کاری نہیں ہوئی۔ اگر تقسیم کاری ہوتی تو کیا ہوتا، سمجھ میں آتا کہ القسم الاول سے مراد کیا، وہی جو تقسیم کاری ہوئی تھی ان میں سے پہلی قسم، لیکن جب پہلے تقسیم کاری ہوئی نہیں تو ڈائریکٹلی القسم الاول کہنا بغیر معہود کے الف لام عہد کا ذکر کرنا ہوا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا معہود کا مذکور ہونا دو طرح ہوتا ہے، ایک صراحتاً معہود مذکور ہو، اور دوسرا کیا ہو، ضمناً مذکور، کیا ہے، ضمناً مذکور۔ یہاں پر جو ہے صراحتاً تو مذکور نہیں ہے معہود، لیکن ضمناً مذکور ہے۔ وہ کیسے یعنی ضمناً یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ کس کے بارے میں، منطق کے بارے میں، اور دوسرا حصہ علم کلام کے بارے میں۔ کہاں سمجھا، کس عبارت سے سمجھا، خطبے میں فرمایا نا، خطبہ کے فوراً بعد فرمایا کہ فی تحریر المنطقی والکلام، فی تحریر المنطقی والکلام، ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطقی والکلام۔ نہیں سمجھا، منطق اور کلام کے بیان میں اس سے کیا سمجھ میں آیا تھا کہ اس کتاب کی دو حصے، اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، ایک حصہ کس کے بارے میں، پہلا حصہ منطق کے بارے میں، ایک حصہ منطق کے بارے میں، اور دوسرا حصہ کس کے بارے میں۔ تو اب یہاں پر جب القسم الاول فی المنطق کا تو سمجھ میں آ گیا معہود ضمناً مذکور ہے نا، جی القسم الاول عہد کا لانا جائز ہو گیا۔ جی ضمناً کا مطلب صراحتاً نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، صراحتاً نہیں کہا، لیکن چونکہ کیا کہا، فی تحریر المنطقی والکلام کہا نا، کہ یہ کتاب جو میں لکھنے جا رہا ہوں نہایت ہی مہذب کلام ہے، فی تحریر المنطقی والکلام، علم منطق اور علم کلام کے بیان میں۔ تو وہاں سے صراحتاً تو یہ نہیں کہا دیا کہ اس کتاب کی دو قسمیں ہیں، لیکن اس لفظ سے یہ انڈرسٹوڈ ہوا کہ نہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں، سمجھ میں آیا نا۔ اس کو ضمناً بولتے ہیں، کیا، اگر قصداً بیان کر دیا جائے تو وہ قصداً ہوتا ہے، جیسے قصداً بیان کرنا کہ یہ کتاب دو حصوں میں ہے، علم منطق اور علم کلام میں، یہ صراحتاً قصداً بیان کرنا۔ دوسرا کیا ہوا، ضمناً بیان کرنا، یعنی بیان تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن کیا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیان وہاں پر یہ کہہ رہے نہایت مہذب کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں، تو اس سے ضمناً یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ کلام اس کی کیا دو حصے ہیں، اس کتاب کے دو حصے، ایک حصہ منطق میں اور دوسرا کیا ہے، کلام میں۔ پاس میں آ رہی ہے جی۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ یہاں سے جاتے ہیں، شیشہ خریدتے ہیں، اور شیشہ خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دیکھتے کہ شیشہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹوٹا پھوٹا تو نہیں، اس پہ آپ کا چہرہ آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر کہا
کہ میں نے شیشہ دیکھا، ضمناً چہرہ دیکھنا بھی پا لیا گیا. کیا ہوا؟ قصداً کیا پایا گیا جی؟ قصداً شیشہ دیکھنا، ضمناً کیا ہو گیا؟ بات میں آ رہی ہے؟ دیکھا شیشہ صحیح ہے کہ نہیں، پھوٹا تو نہیں ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ وہ چہرہ دیکھنا کیا ہو گیا؟ یہ ضمناً. اور وہ شیشے کو دیکھنا کہ اچھا ہے یا خراب ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ شرح جامی نہیں پڑھی ہے، ہاں اس میں آئے گی، بس دیکھنا. دوسری بحث یہاں پر یہ کیا ہے، موازنہ کیا ہے مقدمہ کا، کہ لفظ مقدمتن کو جو ہے بغیر الف لام کے لائے المقدمہ نہیں کہا، اور القسم الاول کو کیا کہا؟ القسم الاول الف لام احد کے ساتھ کہا. کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ القسم الاول، قسم اول کا بیان ضمناً ہو چکا ہے. ضمناً یہ بات معلوم ہو چکی اس کتاب کی کے دو حصے، ایک حصہ دوسرا حصہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر مقدمہ کے بارے میں اس سے پہلے نہ ضمناً بات ہوئی ہے اور نہ ہی صراحتاً بات ہوئی ہے، تو اس کا معہود نہ ضمناً موجود ہے اور نہ ہی صراحتاً موجود ہے. اس لیے کیا ہوگا جی؟ اس لیے الف لام کے بغیر اس کو نکرہ لایا. دیکھیں القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں ہے کہ القسم الاول پر بحث کرتے ہوئے کہا لما علم ضمناً فی قولہ تحریفی تحریر المنطق والکلام. ٹھیک ہے، جب معلوم ہو گیا، چونکہ جان لیا گیا ضمنی طور پر پہلے ہی فی قولہ ماتن کے قول فی تحریر المنطق والکلام میں ضمناً معلوم ہو گیا کہ انا کتابہ، کہ ان کی کتاب علی قسمین، دو قسموں پر ہے. لم یحتج الی تصریح بہذا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی تصریح کی حاجت نہیں پڑی، وضاحت کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی بعد میں کہ یہ کتاب دو حصوں میں ہے. نہیں سمجھے؟ فصح تعریف القسم الاول بلام الاحد، تو القسم، قسم اول کو الف لام کے ساتھ، الف لام احد کے ساتھ القسم الاول کہنا درست ہو گیا، صحیح ہو گیا. لکونہ معہودا، اس لیے کہ کیا یہ معہود ہے ضمنی طور پر. وہذا بخلاف المقدمہ، اور یہ کیا ہے؟ مقدمہ کے برخلاف ہے. یعنی المقدمہ نہیں کہا بلکہ کیا مقدمتن کہا. فإنها لم يعلم وجودها سابقا، اس لیے کہ اس کا وجود پہلے معلوم نہیں ہوا. فلم تکن معہودۃ، تو یہ معہود بھی نہ ہوا. فلذا نکرہا، اسی بنیاد پر کیا کہا اس کو؟ نکرہ لایا. وقال، اور کہا مقدمتن، کیا کہا؟ مقدمتن. ایک آگے بہت بڑی بات پیش کر رہے ہیں، القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان میں، قسم اول منطق کے بارے میں. یہاں پر سوال پیدا، سوال آسان ہے. سوال کیا ہے؟ آسان ہے. وہ کیسے؟ القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق کے بیان ہے. مل قسم الاول، آپ سے ہم پوچھتے قسم اول ہے کیا؟ قسم اول ہے کیا؟ قسم اول ہے کیا؟ منطق ہی تو ہے. نہیں سمجھا بھئی؟ یہ قسم اول جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی نا، یہ کیا ہے؟ منطق. قسم اول کوئی الگ سے چیز تو نہیں ہے. قسم اول ہے کیا؟ منطق ہی تو ہے. قسم اول کس کا نام؟ مسائل منطق کا نام ہی تو، مسائل منطق ہی تو قسم اول ہے نا. یہ کتاب دو حصوں میں ہے، پہلا حصہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ منطق کے بارے میں، تو پہلا حصہ ہے کیا؟ منطق ہی تو ہے نا. کیا ہے؟ منطق ہی ہے نا جی. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کلام میں. تو یہ ہوا القسم الاول فی المنطق. آپ نے کہا نا القسم الاول فی المنطق، ٹھیک ہے. تو القسم الاول فی المنطق، ظرف و مظروف ایک نہیں ہو سکتے. ظرف و مظروف وہی ظرف ہو وہی مظروف ہو تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بات مارے، ظرف الگ ہوگا مظروف الگ ہوگا. ظرف الگ ہوگا مظروف الگ. جیسے زیدن فی المسجد، زید مسجد میں ہے، زید الگ ہے مسجد الگ ہے. ایسا نہیں کہ زید بذات خود مسجد ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہے. ہاں، کھانا پیٹ میں ہے، مطلب پیٹ الگ ہے کھانا الگ ہے، ایک ہی ہے کیا؟ تو یہ ہوا قاعدہ ہے کہ ظرف مظروف الگ الگ ہوتے ہیں. ظرف و مظروف کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. دونوں ایک ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر یہ ایک ہی ہونا لازم آ رہا ہے. ظرفیت الشیء لنفسی ہونا لازم آ رہا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا؟
القسم الاول فی المنطق، قسم اول منطق ہے. ہم سوال کرتے ہیں مل قسم الاول، قسم اول ہے کیا؟ منطق. تو یہ ہو گیا قسم اول بھی نام ہے مسائل منطقیہ کا نام، اور وہ کس کے بارے میں؟ منطق کے بیان میں. منطق سے مراد کیا؟ منطق سے مراد وہی مسائل منطقیہ. تو گویا کہ القسم الاول فی المنطق کی تقدیری عبارت یہ نکل جائے گی المنطق فی المنطق، یا یوں کر لیجیے المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ. یہی نہ ہوگا؟ نہیں سمجھا جی بھائی؟ مسائل منطقیہ کو چھوڑ کر قسم اول کا کوئی وجود دکھا دو، ہے نہیں ہے نا؟ کیا ہے اس کا وجود؟ وہی تو ہے قسم اول. کیا ہے؟ وہی منطق. کیا ہے؟ منطقی ہے نا. تو کیا ہوا؟ ظرفیت الشیء لنفسی لازم آئی، اور یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے. مطلب یہ جو ہے قواعد کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، گرامر کے اعتبار سے کیا ہے؟ جائز نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جواب دیا کہ بھائی اب اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ جواب میں یہ ہوگا کہ ظرف کا رخ الگ کر دو اور مظروف کا رخ الگ کر دو. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ ظرف کسی اور چیز کو ٹھہراؤ، مظروف کسی اور چیز کو ٹھہراؤ. تو بتایا کہ یہاں پر قسم اول سے مراد کیا ہے؟ الفاظ و عبارات ہیں. یہاں پر القسم الاول فی المنطق کی توجیہ کس طرح ہوگی کہ قسم اول سے مراد الفاظ و عبارات ہیں، اور منطق سے مراد کیا ہے؟ معانی. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ کیا ہے؟ یہ الفاظ جن سے ہم قسم اول کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ کس میں ہیں؟ معنی میں. کن معنی میں؟ منطق کے معنی میں ہے. تو ان معنی کے بارے میں جن معنی کو ہم اس کتاب میں مطلب کہ الفاظ کی شکل میں ڈھالنے جا رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ الفاظ الگ ہے نا، معنی الگ ہے. جیسے ہم بول رہے ہیں یہ کیا الفاظ ہے، معنی کون ہے؟ ذکر ہے. معنی جس کے ہم ادائیگی کر رہے ہیں بات سمجھ. تو کیا قسم اول سے کیا مراد ہے؟ یہ جو لکھی نا، یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، یا جو الفاظ ہم بولیں گے، جو الفاظ ہمارے ذہن میں، وہ الفاظ قسم اول سے مراد ہے. اور جو معنی جن معنی کا بیان ان الفاظ سے ہوگا وہ معنی کیا اس کا؟ منطق سے مراد ہے. اب کیا ہوا؟ القسم الاول فی المنطق یعنی المسائل المنطقیہ، یعنی حاضر معانی فی بیان حاضر الفاظ. یہ معنی ان الفاظ کے بارے میں ظاہر ہے. حاضر الفاظ فی بیان حاضر معانی. اب کیا ہو گیا؟ ظرف و مظروف الگ الگ ہو گئے نا. ظرف و مظروف کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گئے. تو توجیہ درست ہو گیا. دیکھ لو. فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے لَيْسَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ إِلَّا الْمَسَائِلُ الْمَنْطِقِيَّةُ، قسم اول نہیں ہے مگر مسائل منطقیہ ہی. فَمَا تَوْجِيهُ الظَّرْفِيَّةُ، تو ظرفیت کی توجیہ کیا ہوگی؟ قلت تو میں نے کہا یجوز، ممکن ہے کہ مراد لیا جائے قسم الاول سے. القسم الاول سے کیا مراد لیا جائے؟ الالفاظ والعبارات، الفاظ و عبارات. وبالمنطق المعانی، اور منطق سے مراد کیا لیا جائے؟ معنی. فیکون المعنات، اب معنی ہوگا القسم الاول فی المنطق کا کیا معنی ہوگا؟ یہ ہوگا ان حاضر الفاظ فی بیان حاضر المعانی، یہ الفاظ ان معنی کے بیان میں ہے، یہ الفاظ ان معنی کے بیان میں ہے. وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا اُخَرَ، اور بھی اس کے علاوہ دیگر وجوہات کا احتمال رکھتے ہیں. یعنی ایک توجیہ یہ ہوئی، اور بھی اس کے جواب کی صورتیں ہیں، اور آگے وضاحت کریں گے. کل 35 صورتیں نکلیں گی انشاءاللہ عز و جل. ان 35 صورت کی وضاحت کل کریں گے انشاءاللہ عز و جل.